نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل پہ کلک ضرور کریں تاکہ ہر آنے والا بیان بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو معزز سامعات، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اولاد کی تربیت۔ تو میری بہنوں، موجودہ دور میں اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں اور بچیوں کو شروع ہی سے دین سے آگاہی دیں، شروع ہی سے دین کے طریقوں کی عادت ڈالیں تاکہ یہ ننھے بچے بڑے ہو کر کل قرآن و سنت کے امین بن سکیں اور دجال کے فتنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ان کو ہر چیز میں ناجائز اور جائز کا بتائیں، ان کو سکھائیں کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں اور کن کاموں سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بچے صرف کہنے سے نہیں سنیں گے بلکہ بچوں کے سامنے رول ماڈل بننا پڑے گا۔ آج کے دور کا 2 سال کا بچہ ہر بات کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہے اس کے دماغ میں فکس ہو جاتا ہے، وہ عملی طور پر وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اپنے ارد گرد وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم جس کام سے بچوں کو روکنا چاہتے ہیں، ہم سب سے پہلے ہمیں اس کام سے خود رکنا پڑے گا، اور جو کام ہم بچوں سے کروانا چاہتے ہیں ہمیں خود ان کے سامنے اپنے آپ کو عملی نمونہ بن کے پیش کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے گھروں کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو کبھی نوٹ کرنا، اگر اس کے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی سر زمین پہ لگاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اگر ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو بچے بھی نہیں پڑھیں گے، کہنے سے نہیں سنیں گے، بلکہ ہم ان کو کر کے دکھانا پڑے گا کہ یہ کام کرنے کا ہے، یہ ہم بھی کر رہے ہیں تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچے خود بخود ہمارے پیچھے وہی کام کریں گے جو ہم کریں گے۔ اگر ہم خود گانے سنتے ہیں اور گانے سننے کا شوق ہے تو بچے کے سامنے جب ہم گانا سنتے ہیں تو بچے کو جتنا مرضی منع کریں وہ ضرور سنے گا، اس کے اندر وہ عادت ٹرانسفر ہوگی۔ حالانکہ گانا حرام ہے۔ جب ہمیں خود ہی نہیں معلوم ہوگا، جب ہم خود ہی اس چیز سے نہیں رکیں گے تو ہمارے بچے منع کرنے سے کبھی بھی نہیں رکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں خود رکنا پڑے گا اس کام سے جو کہ غلط ہے اور جس سے ہم بچوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم خود رک جائیں گے تو تبھی ہم اس کام سے بچوں کو روک سکیں گے۔ اللہ کی بندیوں، انہیں دین سے آگاہی دو، شروع ہی سے انہیں تقوی سکھاؤ، اور اس کے لیے خود تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمیں سب سے پہلے خود تقوی اختیار کرنا پڑے گا، تبھی ہمارے بچوں میں تقوی ٹرانسفر ہوگا، تبھی جا کے یہ نسل سدھر پائے گی، ورنہ آج کل ہر طرف یہی رویا جا رہا ہے کہ بچے بات نہیں مانتے، بچے بات نہیں مانتے۔ تو میری بہنوں، اللہ کی فرما بردار بن جاؤ، تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار بن جائیں گی۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے بیوی، میرے بچے، یہاں تک کہ میرا گھوڑا بھی میری بات نہیں مانتا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے ضرور کوئی اللہ کا حکم ٹوٹا ہے، ضرور کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے جس وجہ سے یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے۔ تو آج ہمارا اس طرف ذہن نہیں جاتا، آج ہم بچوں کو ہی الزام دیتے ہیں کہ آج ہمارے بچے نافرمان ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ جب ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے، ہماری اولادیں خود بخود ہماری فرما بردار بن جائیں گی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو اچھا کھلا دیا، اچھا پہنا دیا، بس ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں نہیں میری بہنوں، ہماری اصل ذمہ داری تو ہم نبھا ہی نہیں رہے۔ ہمارا جو اصل کام تھا وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے، اصل جو تربیت تھی وہ تو ہم ان کو دے نہیں رہے۔ بڑے بڑے سکولز میں پڑھا دینا یہ اچھی تربیت اور ذمہ داری سے سبکدوش ہونا نہیں ہے میری بہنوں۔
ہم اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں. ہمارے پاس آج ہماری اولادوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے. ہم سب کچھ انہیں دے رہے ہیں لیکن ہم اپنی اولادوں کے لیے وقت نہیں نکال رہے، جو تباہی اور بربادی کا سبب ہے. آج ہمارے بچوں کی تربیت میڈیا کر رہا ہے اور یہ بڑی خطرے کی بات ہے. خدا را اپنی اولادوں کے لیے وقت نکالیے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچے صبح اسکول جاتے ہیں، واپس آئے تو ٹیوشن والے کے حوالے کر دیے. باپ کو کمانے سے اور عورتوں کو فنکشن سے فرصت نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو موبائل اور ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے. تو آپ کی اولادیں ایسے پل رہی ہیں جیسے جنگل کا درخت ہو، کوئی شاخ ادھر جا رہی ہے تو کوئی ادھر جا رہی ہے. ان کو باغ کا پودا بناؤ، جنگل کا درخت مت بنائیے جسے ہر طرف سے، ان کو باغ کا پودا بناؤ جسے ہر طرف سے تراشا اور سنوارا جاتا ہے، تبھی وہ سیدھا اور خوبصورت بنتا ہے. اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیں، یہ آپ کا قیمتی سرمایہ ہے. گاڑی نہیں، فیکٹری نہیں، بنگلہ نہیں، مل نہیں، کارخانے نہیں. معزز سامعات، آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے جو موت کے بعد بھی آپ کے کام آ سکے گا. اور اگر اولاد کو یہی معلوم نہ ہو کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے کرنا کیا ہے تو یہ بڑی بربادی کی بات ہوگی. اپنی اولاد کا مستقبل بچائیں، ان کو آخرت کی تیاری کرائیں. جیسے امتحان قریب آتے ہیں تو والدین ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں اور بچوں کو تیاری کراتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو پیپر دیا ہے اس کی تیاری کے لیے بھی اپنی اولاد کو اسی طرح تیاری کراؤ. اگر آپ اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو کل قیامت کے روز آپ کے بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے اور قیامت کے روز آپ ظالم شمار ہوں گے. اور اولادیں فریاد کریں گی، یا اللہ ہمارے والدین ہمارے لیے پیسہ اور جاگیر تو چھوڑ گئے تھے مگر ایمان والی زندگی ہمیں سکھا کر نہیں گئے. اس لیے اولاد پر خصوصی توجہ دیں، ان کی نگرانی رکھیں کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی یا نہیں کی، ذکر کیا یا نہیں کیا، کسی سے بد اخلاقی تو نہیں کی، کسی کو گالی تو نہیں دی. اسی طرح بچیوں کو بچپن سے ہی پردے کا عادی بنائیں تاکہ بڑی ہو کر وہ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ ہم پر تو یکدم پابندی لگ گئی ہے. اس طرح وہ بوجھ محسوس کریں گی. شروع سے ہم کہتے ہیں بھئی ابھی بچی ہے، ابھی یہ بچہ ہے، تو جب بچے پھر بڑے ہو جایا کرتے ہیں تو ہم انہیں جب منع کرتے ہیں تو ان کو وہ بات بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے، کوئی بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے. تب ہم ان کو سمجھا نہیں پاتے، ہماری اولادیں سن نہیں پاتی کیونکہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور ہم سمجھانے میں ناکام رہ جاتے ہیں. اس لیے ہم اگر بچپن سے ہی ان کو بتائیں گے تو ان کو مشکل نہیں لگے گا چونکہ ان کی عادت ہو چکی ہوگی، اور اولاد اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھنے لگے گی. انہیں معلوم ہوگا کہ انہیں جو یہ پابندیاں سہنی پڑ رہی ہیں یہ پابندیاں اللہ کے لیے سہنی ہیں اور یہ پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں، اور جب بچپن سے عادت ہو چکی ہوگی تو ان کو مشکل بھی نہیں ہوگی. تو کون کون سے کام کرنے ہیں اور کن سے بچنا ہے، اس چیز کی آپ شروع سے ہی ان کو عادت ڈالیں. چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں سے ڈسکس کریں. جب آپ بچوں سے ڈسکس کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا بچہ ارد گرد سے اور ارد گرد کے ماحول سے کیا کچھ سیکھ رہا ہے. جب آپ بچے سے بات کریں تو بچہ آپ کو بتائے گا آج اسکول میں نے یہ چیز سیکھی، وہ چیز سیکھی. اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے سے اس نے غلط چیز سیکھ لی، غلط بات سیکھ لی، تو آپ اس سے بجائے غصہ کرنے کے دوستانہ ماحول میں بات کریں تاکہ بچہ آپ سے ہر بات شیئر کرے اور بتائے. جب آپ کو لگے کہ آپ کے بچے نے کوئی غلط بات سیکھ لی ہے تو آپ اسے بتا دیں، آپ اس کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز درست ہے. وقتی آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ کا بچہ کوئی اثر لے رہا ہے، لیکن میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب آپ بچے کو یہ چیز بتاتے رہیں گے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، تو ایک نہ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ وہی بچہ آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوگا کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے. تو آپ محنت جاری رکھیں، اپنے بچوں کے لیے وقت جب نکالیں گے، محنت جاری رکھیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ کو نظر آئے گا، جو آپ کی محنت ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ جو آپ بچے میں چیز ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ اس کے اندر فکس ہو چکی ہے.
اور ایک اور بات کہ آج کل کے بچے سوال بہت کرتے ہیں، بچے کے ہر سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں، بچے کے ہر سوال کا جواب دیں تاکہ بچہ ذہنی طور پہ مطمئن ہو سکے۔ جب بچے کو ہم ذہنی طور پہ مطمئن نہیں کرتے تو تب بھی بچہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنی تھکاوٹ کبھی بھی بچوں پر مت جھاڑیں، اس طرح آپ کا بچہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا اور گھر سے باہر سکون محسوس کرے گا۔ اگر آپ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں تو ایک دن جب سر سے پانی گزر چکا ہوگا پھر کچھ بھی نہ بنے گا۔ تو اس لیے اپنی اولادوں سے ایک دوستانہ ماحول میں تعلق قائم کریں اور اپنے آج کے بچوں کو وقت دیں۔ بہت ضروری چیز ہے آج کل کے دور میں بچوں کو وقت دینا۔ جب ہم وقت دیں گے تو تبھی ہم ان کو سیدھے راستے پر لا سکیں گے۔ اگر ہم سب کچھ بھی دے کے وقت نہیں دے رہے تو سمجھو ہم اپنی اولادوں کو آج کچھ بھی نہیں دے رہے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔